السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین حضرات، آج 7 رمضان المبارک ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ روزے دار قیامت کے دن جنت کے کون سے دروازے سے داخل ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 1896، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، یعنی اس دروازے کا نام ریان ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کل قیامت کے دن روزے دار اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، اور یہ بھی فرمایا کہ اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، پھر کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، پھر اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ لگا کہ روزے داروں کا مقام اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک خصوصی دروازہ بنایا اور اس کا نام ریان رکھا، اور ان کا داخلہ اسی دروازے سے ہوگا، اور مزید یہ کہ اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ سامعین حضرات، آج کا سوال یہ ہے کہ اگر سحری کھا کر کوئی انسان لیٹ گیا، اذان میں دیر تھی، آنکھ لگ گئی، اس کے بعد وہ سوتا رہا، سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے، تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں؟ جواب، روزہ بالکل صحیح ہوگا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس نے فجر کی نماز جو قضا کر دی ہے اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی اور اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ سحری آخری وقت میں کھائے۔ اس سے پہلے میں اس طرف آپ حضرات کے سامنے اشارہ کر چکا ہوں، تاکہ وہ سحری کھانے کے بعد مسجد کا رخ کرے اور وہاں پر اللہ کو یاد کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، اور جہاں تک ہو سکے رب العالمین کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس کے بعد اس کو اختیار ہے، چاہے وہ سوئے یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔